السلام علیکم ناظرین، وار روم اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں آیا ہوا جو میزبان وحید راجپر ایران امریکہ اسرائیل جی جنگ ہلے پئی ان تے پاکستان اہم جو رول ان وقت ادا کرے رہو आहे. میزبانی جی جو آفر کی وئی ہے وزیر اعظم کے طرفاں. یہ اعلان کیا ویو اج پرڏیہی وزیر اسحاق ڈار کے طرفاں بھی ان حوالے سے جو بیان ان ساموں آयो आहे. امریکہ اور ایران کے وچ میں جو گالیوں تھن پیوں ان میں اہم کردار جو پاکستان جو ان وقت ہے. 15 جو نکاتی جو مسودو ہو جو شرط ہوا امریکہ جا وہ بھی جو ایران کے حوالے پاکستان کیا ہیں. ایران جو 5 شرط جو وہ رکھا ہیں انہن تے جو وہ امریکہ کے حوالے کیا ویا ان وقت جو 48 کلاک جو وہ چو پہ وجے تو اہم آن ان وچ میں اہم کا پیش رفت تھی سکے تھی. وفد جو وہ اسلام آباد انقرہ یا جو کہیں بے ہند پر جو ان وقت تائیں یہ بامکان ظاہر کیا پہ ون تو گالیوں اسلام آباد میں تھیندیوں. پاکستان جو اہم رول ہے ان وچ میں. اساں سا ان وقت جو ہے وہ اویس توحید صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہے. اگوڑو سفارتکار حسن صاحب بھی اساں سا موجود ہے جن سے ان حوالے سے پوری جی صورت حال ہے نئی جی ڈیولپمنٹ تھے پئی ان حوالے سے ڳالھ ٻولھ کنداسیں. اویس صاحب جو خصوصی جو ہے مڈل ایسٹ تے گہری نظر آئے انٹرنیشنل افیئرس تے گہری نظر آئے. اویس توحید صاحب کا ان حوالے سے بھی ڳالھ ٻولھ کنداسیں. اویس صاحب یہ بات چیت ہو رہی ہے اس وقت عام پیش رفت بھی لمحہ جو ہے وہ صورتحال چینج ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا یہ بات چیت ہوگی یا پھر 1.5 لاکھ ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں اس کے علاوہ تو یہ آخری چانس ہے اس مڈل ایسٹ کے اندر، اس خطے کے اندر امن کرنے کا. یہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا جس نے نہ صرف خلیجی ریاستوں کو، پورے مڈل ایسٹ کو اور بیانڈ پوری دنیا کو اس وقت جو ہے اپنی لپیٹا ہوا ہے. اپنی شدت اور حدت جو اس وقت جنگ کی ہے جو لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا ہے. اور اس وقت جب ہم بات کریں اس وقت بھی اسرائیل کے اٹیکس لبنان کے اندر، امریکہ کے اٹیکس ایران پہ اسرائیل پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ جو پیش رفت ہوئی یہ بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی. بیک چینل ڈپلومیسی تھی جس کے اندر خلیجی ریاستوں کا کنسنٹ تھا پاکستان کو اور مصر کو اور ٹرکی کو. مصر کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسرائیل کے ساتھ چینلز آف کمیونیکیشن آج سے نہیں کئی دہائیوں سے کھلے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹرکی اور پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جتنی میسیجنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ وہ پچھلے تنازع کے اندر بھی جو جون کے اندر ہوا تھا جب اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران پر، اس وقت بھی اور اس وقت بھی مسعود پزشکان اور ان کے فارن منسٹر عباس عراقچی کے ساتھ رابطے جاری تھے. اور آج جس کا انکشاف اسحاق ڈار نے کیا ہے کہ جی وہ میسیجنگ جو ہے وہ ہمارے تھرو ہو رہی ہے. اور آپ اس کا پہلا آپ کو دیکھیں نا اشارہ کب ملا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ بولتے بہت ہیں، اپنے آپ کو بوسٹ بہت کرتے ہیں، ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں، تو انہوں نے جب سنڈے کو جب یہ کہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے، 5 روز کا پاز تھا. اسی روز ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کی فون کال، بہت ہی امپورٹنٹ فون کال ہوئی ٹرمپ کے. آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک ذاتی اور پروفیشنل بہت اچھا تعلق ہے اور اس کا اظہار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملٹری ڈپلومیسی اور سویلین ڈپلومیسی ہائبرڈ نظام کا کہیں نہ کہیں جہاں پہ آپ کو مسائل نظر آتے ہیں اندرونی سیاست میں، وہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ ہے انٹرنیشنل لیول پر. اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو گلوبل اسٹیچر پاکستان کا جو بدلہ ہے وہ ہوا ہے پاکستان بھارت کے تنازع کے بعد جو گزشتہ سال مئی کے اندر ہوا تھا، جس میں کافی ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی تھی ایران کو انڈیا کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک ایسے جگہ پہ ہے جہاں پہ گلف کنٹریز کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے. اسٹریٹجک یعنی کہ ڈیفنس میوچل ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. واشنگٹن کے ساتھ بہت گرم جوشی والے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، خصوصی طور پہ ہماری ملٹری اور سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کے. وہ سب آپ یہ دیکھیں گے اس کے بعد جب ہے وہ بات چیت جو ہوئی ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ 15 نکات جو انہوں نے کہا تھا، پہلے یہ بات ہوئی کہ 15 نکات کے ڈیمانڈ کی لسٹ ہے جو امریکہ نے بیک چینل ڈپلومیسی کے تھرو، میسیجز کے تھرو کنوے کیا تھا پاکستان کو. پاکستان نے وہ کنوے کیا
دو شخصیات ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے. ایک پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں قلباف صاحب, اور دوسرے جو ہیں بغیر صاحب جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں, اور دوسرے عباس اراغچی. اور عباس اراغچی نے گزشتہ روز اسٹیٹ ٹی وی پہ ایران کی کہا کہ مجھے میسیجز ملے ہیں اور ہم نے اتھارٹیز کو وہ ہینڈ اوور کر دیے ہیں, اور ان 15 نکات میں سے جو امریکہ کے جو راج پر جو نکات ہیں نا, وہ 4-5 مین پوائنٹس پہ ریوالو کرتے ہیں. پہلا یہ کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دے. دوسرا یہ کہ جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو ختم کر دے, ڈسمینٹل کر دے. تیسرا یہ کہ انکنڈیشنل ری اوپننگ ہو اسٹریٹ آف ہرمز یا ابنائے ہرمز کی, جو اس وقت کنٹرول کیا ہوا ہے ایران نے, جس سے پوری گلوبل اکانومی چوک ہوئی ہے. چوتھا ان کا یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں اس کے اندر اٹیک نہ ہو ایران کا. اور پانچواں جو مڈل ایسٹ کے اندر بقول جو اسرائیل اور بہت ہی ان کا دیرینہ مطالبہ ہے امریکہ کا کہ وہاں پہ بقول ان کے پراکسیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, ان کا خاتمہ. تو یہ 5 جو ہے جو بڑے مطالبات ہیں انہی کے گرد گھوم رہا ہے. ایران نے بھی اپنے ڈیمانڈ دیے ہیں, اور ایران نے اسٹیٹ میڈیا کے تھرو دیے ہیں اور میسیجنگ کے تھرو دیے ہیں جو انٹرمیڈیریز کر رہے ہیں. جو اس وقت صورتحال ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب وہ ابھی تو ان کی بات چیت براہ راست نہیں ہو رہی, انڈائریکٹ ہے, بیک چینل ڈپلومیسی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایران کے جو نکات ہیں اس کے اندر جو 4-5 ان کے میجر نکات ہیں. ایک کہ سینکشنز جو ان کے پاس 1979 کے بعد سے لگی ہوئی ہیں, اقتصادی پابندیاں وہ اٹھائی جائیں. دوسرا یہ کہ ان کو ایک پورا کنٹرول دیا جائے اسٹریٹ آف ہرمز کا, ابنائے ہرمز کا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابنائے ہرمز جو ہے ان کے مغربی طاقتوں کے حملوں کی سے بھی ان کو ایک ڈیٹرنس پرووائڈ کرتا ہے, ایک شیلڈ پرووائڈ کرتا ہے. اور ساتھ میں ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں پر ایک ٹیکس لگایا جائے, ٹول ٹیکس جس طرح ہوتا ہے, اور اس سے اقتصادی صورتحال اب بہتر کی جائے. تیسرا ان کا ہے کہ آپ جتنا نقصان ہوا ہے 1 مہینے کی ہماری جنگ کے اندر اس کا معاوضہ دیا جائے, اور وہ کوئی ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے اندر ہے. اور جہاں تک میری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر وہاں پہ فلیکسیبلٹی آتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جو ہمارے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں مغربی طاقتوں نے جو کیے ہیں مغربی ممالک میں, بینکوں میں جو پڑے ہیں انکلوڈنگ سوئس بینکس کے اندر بھی جب پابندیاں ہم پہ لگائی تھیں, تو اس کو آپ ریلیز کر دیں تو اس سے بھی پورے ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میکسیملسٹ پوزیشنز, ایکسٹریم پوزیشنز کے ساتھ دونوں ہیں, میسیجنگ کے تھرو ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اسرائیل ہے وہ اس وقت لبنان کے اندر حزب اللہ پریٹیکسٹ ان کا یہ ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کریں. سخت ترین بمباری کر رہے ہیں, 1 ملین کے قریب وہاں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں اسرائیل اسپوائل نہ کر دے, اور اس کے لیے بھی میسیجز ہوئے ہیں. لیکن آپ جو ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں اور پھر ہم آگے اس کو بڑھائیں گے. صاحب مہربانی آپ سے بھی بات کریں گے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. حسن صاحب, آپ کیا ایسے کر رہے ہیں جو یہ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی جو کئی روز سے جاری تھی, ابھی میڈیا میں بھی رپورٹس آ گئی ہیں, تصدیق بھی ہو گئی اسحاق ڈار کی طرف سے کہ ہم میسیجنگ جو ہے وہ فارورڈ کر رہے ہیں. دونوں جو فریقین ہیں, ابھی صدر ٹرمپ ایک طرف دھمکیاں دے رہے ہیں, اور جو فارن منسٹر ہیں ایران کے انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت جو ہے ابھی جاری رکھیں گے, ہماری پالیسی یہی ہے. آپ سفارتکار رہے ہیں, تو یہ جو سفارتکاری کی جو لینگویج ہوتی ہے اس سے کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ بات چیت کامیاب ہوگی, سلسلہ جو ہے آگے بڑھے گا, یا ویانا یا جنیوا میں جو بات چیت ہوئی 1.5 لاکھ ہوا, اسی طرح ہی جو ہے ایک بار پھر جو ہے 1.5 لاکھ کا شکار ہو جائیں گے یہ بات چیت؟ دیکھیے, جہاں تک نیگوسیشن کا تعلق ہے وہ تو انیشیلی بہت سخت شرائط رکھی جاتی ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ طے کرتے ہیں کہ اس پہ آپ نے رعایت دینی ہے. تو میرے خیال میں ایران کی 2 شرائط ایسی مجھے لگتی ہیں, میں نیگوسیشنز پڑھاتا بھی ہوں, جس میں مجھے لگتا ہے کہ جس میں گنجائش ہے. نمبر 1, آبنائے ہرمز. آبنائے ہرمز پہ کبھی بھی ایران نے وہ نہیں لیا ٹیکس یا ٹول,
اور یہ شرط میرے خیال میں صرف نیگوسیشن کے لیے رکھی گئی ہے. سیکنڈلی جو شرط ہے وہ ہے تو انٹرنیشنل لاء میں ٹھیک کہ ریپریشن. اور وار کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی تھی اور سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ دونوں جو ہیں انہوں نے اسٹارٹ کی تھی, تو ایران لیگلی تو اپنا وار ریپریشن کلیم کر سکتا ہے. جہاں تک اس کے پیسے جو فریز ہیں وہ اس کے اپنے پیسے ہیں, ان کو آپ کوئی رعایت میں ٹریٹ نہیں کریں گے. پھر ایران کو ٹیکنیکل اور یہ جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ اگر اٹھتے ہیں تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اوباما کے زمانے میں جے سی پی او ایگریمنٹ سائن ہوا تھا نیوکلیئر والا, تو اس سے ایران کو بڑا ریلیف ملا تھا اور ٹیکنیکل اور فائنینشیل گینز ایران کے آنے شروع, جس کو ٹرمپ صاحب نے آتے ہی اپنے فرسٹ ٹینیور میں ختم کر دیا تھا. تو ایران کو ایک تو گارنٹی چاہیے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے مشکل کام ہے اس نیگوسیشن میں وہ ایران کو چاہیے گارنٹی کہ یہ ایگریشن دوبارہ نہیں ہوگا. اس گارنٹی میں سب سے بڑا پرابلم وہ ہے جو اویس صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نیگوسیشنز کو وہ کر دے سبوٹاج جسٹ بائی اٹیکنگ لیفٹ اور رائٹ, یا کوئی اب لیڈرشپ پہ اگر اٹیک ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس میں جو سول لیڈرشپ ہے وہ بہت ماڈریٹ ہے, ایکسیپٹ فار جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں حسین دہقان صاحب. قالیباف اور جو عراقچی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے سافٹ امیج کیری کرتے ہیں. خود پریزیڈنٹ پزشکیان جو ہے ان کا بہت اچھا امیج ہے کہ وہ ایک بہت ہی نارمل اور نیوٹرل انسان ہے. تو اگر اسرائیل نے یہ نیگوسیشن خراب کرنی ہوئی تو وہ لیڈرشپ کو پھر ٹارگیٹ کرے گا. ایک تو اسرائیل سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دوسرے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایران جو ہے اپنے نیوکلیئر پہ تو مان گیا تھا. آپ کو یاد ہے عمانی جب وہ لیڈ کر رہے تھے پیس ٹاکس بٹوین دیم, تو اس وقت ایران نے نیوکلیئر پہ تو طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی پروسیسنگ ریورس کریں گے, لیکن میزائل پہ شاید کبھی بھی ایران نہ مانے, کیونکہ میزائل اس کا وہ ویپن ہے جو اس کو فیوچر میں اس کی ساورنٹی گارنٹی کرے گا. تو ان چیزوں کے بیچ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا نیگوسیشن, اور یہ بہت ٹف نیگوسیشن ہونی ہے. یہ امید مت کریں کہ وہ بیٹھیں گے اور مان جائیں گے. دے میں ڈریگ آن فار اے ویری لانگ ٹائم. لیکن اگر ہم سیز فائر کسی طرح اچیو کر لیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسرائیل کا کمٹمنٹ. اسرائیل جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی نہیں ہے, آپ بالکل اس کو کلیئر اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جنگ اسرائیل کی ہے. امریکہ کو اسرائیل نے ڈریگ کیا ہے, ٹرمپ کو واز ٹیکن فار اے فری رائڈ. اب آپ دیکھیں 28 تاریخ کو یعنی پرسوں ٹرمپ کے خلاف ایک ہیوج پروٹیسٹ ہوگا امریکہ میں, اور آپ دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بڑا پریشر آئے گا اس وار سے نکلنے کا. اچھا, اسی لیے ٹرمپ نے خود ہی اپنے ٹارگیٹس جو ہیں وہ کلیئر کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جناب لیڈرشپ تو میں نے رجیم تو میں نے چینج کرا لی, نیول اور لینڈ فورس اور سول انفراسٹرکچر تباہ کر دیا میسیولی, یہ سب تو چل رہا ہے. تو وہ خود اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے نکلنے کے لیے ان کو کوئی جگہ, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹرمپ صاحب کو اس مصیبت سے نکلنے میں مدد کریں. اچھا, پاکستان, ترکی, ایجپٹ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے جو بات ہے کہ وہ تو فیسیلیٹیٹرز ہیں, وہ ان کو ٹیبل پہ لے آئیں گے اور ان کی باتیں شروع کرائیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے جہاں تک ہوگا. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ایران اس جنگ میں ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اگر وار ریپریشن کلیم کیا ایران نے تو یہ ملینز میں نہیں ہوگا جیسے اویس صاحب کہہ رہے تھے, یہ بلین سے بھی اوپر جانا ہے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ بتاؤں, 300 میڈیکل سینٹر تباہ ہوئے ہیں. اگر 1 ملین میں بھی بنے, اور ایران کے میڈیکل سینٹرز بہت اچھے ہیں, وہ کئی 100 ملین ہو جائے گا, $500-600 ملین میں تو یہ بنیں گے. اس کے بعد سارے پولیس اسٹیشن تباہ کر دیے گئے, انڈسٹریز تباہ ہوئی ہیں, سول انفراسٹرکچر بہت تباہ ہوا ہے. تو یہ بہت لمبا چوڑا وار ریپریشن. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, کویت کا جو قبضہ کیا تھا عراق نے, اس کا آپ کو پتا ہے وار ریپریشن کتنا دینا پڑا تھا عراق کو, اور وہ 2-3 سال پہلے کمپلیٹ ہوا ہے, $62 بلین. اور عراق ایران کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے, اور اس طرح کارپیٹ بومبنگ نہیں ہوئی تھی. دیکھیے ایران پہ
اسرائیل اور امریکہ کی جو بامبنگ ہے سادی بامبنگ نہیں, یہ ویسے ہی جیسے ویتنام میں ہوتی تھی کارپیٹ بامبنگ, وہ بغیر دیکھے ہوئے چاہے اسکول آئے. حد تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اسٹیڈیم تھا تہران کا آزادی کلب کا, وہ اڑا دیا انہوں نے. اس کی ضرورت کیا تھی, وہاں تھا کیا جو اڑایا اس کو؟ لیکن دیٹ شوز کہ انہوں نے بامبنگ جو ہے وہ صرف ایرانی نیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے کی تھی اور اس کا فائدہ نہیں ہوا. تو میرے نزدیک سب سے جو مشکل پوائنٹ ہوگا اگر امریکہ نے انسسٹ کیا تو وہ میزائل رجیم ہوگی, کیونکہ ایران این پی ٹی کا سگنیٹری ہے نیوکلیر پہ, میرے خیال میں انہوں نے بم کی طرف توجہ بھی نہیں دی. ٹھیک ہے کچھ ان کے یہاں سیکٹر میں لوگ تھے جن کا ان کو شوق تھا ویپنائز کرنے کا نیوکلیر پروگرام, اور وہ میرے خیال میں ایلیمنیٹ بھی ہو گئے. لیکن اصل مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر دو پوائنٹ میرے نزدیک بہت زیادہ اسٹیکی ہیں, ہو سکتا ہے وار ریپریشن پہ بھی ایران مان جائے. ایران کو سینکشنز اٹھنے چاہیے فوراً, نمبر 1. نمبر 2, ایران کو گارنٹر چاہیے. اچھا, وہ گارنٹر دنیا میں 2 ہی ہیں جو ہو سکتے ہیں, بلکہ ایک ہے رشیا. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو ایران کو یہ گارنٹی دے کہ آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا, یا اگر آپ پہ اٹیک ہوگا تو ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. وہ ہے رشیا. اور رشیا کا اس کے بعد انفلوئنس ہوا تو امریکہ کے لیے بہت خراب ہوگا. اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ چینج ہونے جا رہا ہے بڑی اسپیڈ سے. اچھا حسن صاحب, میں اویس صاحب حسن صاحب نے باتیں بہت کلیئر کر دیں. اس وقت ایران کیا چاہ رہا ہے, امریکہ کیا چاہ رہا ہے, رشیا کیا چاہ رہا ہے, اور پاکستان کا جو رول ہے اس پہ تھوڑا بات کریں. پاکستان کا بھی زبردست جو ہے پوری انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ کیا ان کے مفادات کیا ہیں؟ کیا حسن صاحب نے بڑے جامع انداز میں پورا تفصیل سے بتایا ہے اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں. صرف یہ کہ جو 2 گارنٹیز جو انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں, اور وہ بھی آخری سٹیج پر آئے گا جب ایگریمنٹ ہو جائے گا. ابھی تو یہ بیک چینل جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے, میسیجنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد کہیں ایک فریم ورک بنے گا, اور حسن صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہوگا ایک فریم ورک بنے گا. فریم ورک کے بعد جب کافی چیزوں پہ متفقہ ایک فیصلہ ہوگا, اس کے بعد وہ بیٹھیں گے مذاکرات کے لیے تاکہ سبکی نہ ہونے پڑے. اور اس کے لیے 2 وینیوز کی بات ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا اسلام آباد یا پھر انقرہ یا استنبول. لیکن جو اسلام آباد میں زیادہ چانسز ہیں, اور خود وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ول بی آنرڈ, ہمیں اعزاز کی بات ہے کہ اگر ہم ان فریقین کو یہاں پہ ہوسٹ کریں. تو اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ جو نام لیے جا رہے ہیں, ہم اگر ناظرین کو بتائیں, اس میں نام لیے جا رہے ہیں جے ڈی وانس کا, اس میں نام لیا جائے جو نائب وزیر نائب صدر ہیں, اور وہ انہوں نے ریزرویشنز بھی اپنی ایکسپریس کی تھیں اس جنگ کے دوران, حالانکہ وہ بہت ہی سپورٹیو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, مارکو روبیو سے بھی ہو رہی ہے, اور 2 جیریڈ کوشنر جو ان کے داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور اسٹیو وٹکاف جو ان کی خصوصی ایلچی ہیں مشرق وسطی میں. اب جیریڈ کوشنر اور جو مجھے جو اندازہ ہوا ہے, جو میری بات چیت ہوئی ہے مختلف جگہوں میں, وہ یہ کہ ایران کو تحفظات ہیں جیریڈ کوشنر پہ اور اسٹیو وٹکاف پہ, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فیس ہو مذاکرات کا, جب اس اسٹیج پر بات آئے, اس سطح پر بات آئے, تو وہاں پہ جے ڈی وانس ہوں یا مارکو روبیو ہوں. جے ڈی وانس کا زیادہ وہ لے رہے ہیں. جیریڈ کوشنر اور جو اسٹیو وٹکاف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دونوں دفعہ جو ہماری بات چیت ہوئی, جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک عمان میڈیٹ کر رہا تھا, 6th راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہا تھا, تو انہوں نے تہران پہ حملہ کر دیا تھا. ابھی یہ فروری کے اندر انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی تھی جس کے اندر ایک میجر بریک تھرو کا بتا رہے تھے عمان کے وزیر خارجہ, انہوں نے خود انٹرویو دیا تھا. اس وقت پھر ان پہ حملہ ہوا 28 فروری کو, اور شہید کر دیا گیا آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو, سپریم لیڈر جو ایران کے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک ان کو مسٹرسٹ بہت ہے, اور اس پورے جو اس وقت بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ آس پاس دیواریں کھڑی ہوئی ہیں مسٹرسٹ کی, اور اینموسٹی کی جو ڈیکیڈز اولڈ ہے, یعنی کہ 1979 سے تو ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. آپ پاکستان کی بات کر رہے تھے کردار کی, آپ پاکستان کا کردار آپ دیکھیں کہ جو ویزے کی سروسز ہیں, کانسولیٹ کی جو سروسز ہیں, وہ امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسی
پرووائڈ کرتا ہے ایران کے لیے، اگر آپ کو ویزا چاہیے ہو ایران کے لیے کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ ایران اور امریکہ کے تعلقات نہیں ہیں. دوسری طرف خلیجی ممالک کے ساتھ خلیجی ممالک ایک پین محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اکانومی کو پیرالائز کر دیا ہے ایران نے، جو فوجی اڈوں پہ جو انہوں نے حملے کیے تھے، اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ قطر کی ایک آئل گیس فیلڈ پہ ایک حملے سے ان کی پروڈکشن جو اینول ان کے بقول پروڈکشن جو کیپیسٹی ہے وہ 17% کم ہو گئی ہے. تو خلیجی ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں، بحرین اور یو اے ای کا بڑا جارحانہ انداز ہے لیکن، اور جی سی سی نے بھی کنڈیم کیا ہے اسٹرانگلی. جی سی سی کا ایک اوورآل ایک جو انہوں نے ایک طرح سے اپنا آربیٹریشن کا یا میڈیشن کا یا بیک چینل ڈپلومیسی کا جو ڈسکریشن ہے، وہ کنسنٹ ہے، وہ دیا ہوا ہے پاکستان کو، ٹرکی کو، ایجپٹ کو، خاص طور پہ پاکستان کا. تو پاکستان مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے گلوبل سینٹر سٹیج پہ جہاں پر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ خلیجی ممالک پہ بات کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ ایران کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. ایران کے ساتھ چینل آف کمیونیکیشن شاید یہ لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ جون کے اندر بھی سب سے زیادہ جو کھلے ہوئے تھے چینل آف کمیونیکیشن وہ ایران کے کھلے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ پزشکان مسعود پزشکان پورے وفد کے ساتھ آئے تھے شکریہ ادا کرنے، ٹو ایکسپریس گریٹیٹیوڈ. پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تشکر کے نعرے لگے تھے. پاکستان کے کردار سے جو ایک بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے انڈیا کو، اور انڈیا کے اندر تو ان کے جو ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں وہ الفاظ بھی آپ کس طرح انہوں نے کیا ہے کہ ہم کیا دلال ہیں، ان کا ورڈ یہ تھا جو انہوں نے جو آل پارٹی جو ان کی میٹ ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر جب کہا کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ تو پیچھے رہ گیا، پاکستان گلوبل اسٹیج پر اس طرح آگے ہے، تو انہوں نے یہ ورڈ کیا کہ کیا انڈیا جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ ایک دلال کا کردار ادا کرے، جس پہ بہت نکتہ چینی ہو رہی ہے. اور خود وائر جو ان کی ویب پورٹل ہے جو بہت ہی قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، اس میں گزشتہ روز ایک آرٹیکل تھا جس میں ان کو کہا تھا کہ نیشنل امبیرسمنٹ ہے جو اپنا مودی کی فارن پالیسی جو تنگ نظری پہ منحصر ہے، جو بگیٹڈ ہے اور جو بہت ہی مایوپک ویژن کے ساتھ ہے. تو ایک بہت لیدے وہاں پر ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جو پاکستان کے قدم ہیں وہ بہت ہی پھوک پھوک کے ان کو آگے کر رہے ہیں، کیونکہ اسپوائلر بہت زیادہ ہیں اس وقت، میکسیملسٹ پوزیشنز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہاں سے وارننگ دے رہے ہیں کہ انلیش کر دیں گے ہیل، اگر جو ہے وہ جہنم پیدا کر دیں گے اگر یہ انہوں نے ٹرمز نہیں مانی. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران دونوں چاہیں گے کہ اس جب یہ جنگ میں مذاکرات ہوں اور وہ مذاکرات کسی جگہ پہ بیٹھیں تو دونوں وکٹری کلیم کریں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو آپ کو پتہ ہے ان کو عادت ہے وکٹری کلیم کرنے کی، انہوں نے تو آلریڈی وکٹری کلیم کر دی ہے، جس طرح حسن صاحب بھی فرما رہے تھے. امریکہ بھی پھنسا ہوا ہے، وہ بھی ایگزٹ چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ مڈ ٹرم پولز ہیں اس سال کے آخر کے اندر، ان کے ہاں گیس کی پیٹرولیم کی پرائزز بڑھ رہی ہیں، انفلیشن بڑھنے کا چانس ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کے اندر خاص طور پہ ایک تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ تو آئے تھے کہ امریکہ فرسٹ، یہ امریکہ فرسٹ سے اسرائیل فرسٹ کیسے ہو گیا، جس طرح حسن صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اور عباس عراقچی صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر گزشتہ روز اسٹیٹ ٹی وی پہ، ایرانی اسٹیٹ ٹی وی پہ یہ بات کہی، اور کہ جی یہ امریکہ کو دھکیلا گیا ہے اس وار کے اندر، اسرائیل جو ہے اصل اس کے پیچھے جو ہے پشت پناہی اس کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اندر، امریکہ کے اندر ایک تاثر ہے لوگوں کے اندر کہ کہیں یہ ویتنام، کہیں عراق، کہیں افغانستان کی طرح یہ سلسلہ بن جائے اگر امریکہ وہاں پہ دھستا چلا گیا اس جنگ کے اندر. ایران تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ فیصلہ کن جو جنگ ہے، یہ ایگزسٹنشل وار لڑ رہے ہیں. اور دوسری جانب جو امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ اور عرب ورلڈ کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر جو اس کا سیکیورٹی امبریلا تھا اس میں فریکچرنگ ہو گئی ہے. تو ان کا ملٹری انفلوئنس جو ہے وہ ڈیمینش ہوگا اگر انہوں نے اس مذاکرات سے آگے آ کے اور کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکی. تو بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے، ایران کا بھی داؤ پہ لگا ہے. ایران کے 2000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ایران کے اندر انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے، ایران کے اندر
80,000 کے قریب وہ ٹارگٹس کہہ رہے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو ایران کے اندر ایک پھر جنوری کے اندر ہم نے دیکھا تھا راج پر کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے تھے, وائلنٹ پروٹیسٹ, اور 5-6 ہزار لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے. تو وہاں پہ وہ ابھی تک موجود ہیں وہ خیالات جو اس سیٹ اپ کے شاید تحفظات ان کے الگ ہیں, اور انہوں نے اس وقت وہ اپنے تحفظات کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے, ظاہر نہیں کیا کہ فورن ایگریشن ہے اور اس وجہ سے ہم اس رجیم کے ساتھ ہیں, اس اسلامک ریپبلک کے سیٹ اپ کے ساتھ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اسلامک ریپبلک کا سیٹ اپ جو ہے, جس کی ایک پوری جنریشن جو ہے ریولوشن کی وہ شہید کر دی گئی ہے بہت بڑی تعداد میں, ان کے عسکری اور سیاسی شخصیات, تو ان کو ایک باؤنس بیک کرنے کا اور دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ایک موقع مل سکتا ہے ان مذاکرات سے. اور پاکستان کا مرکزی کردار, ساتھ ساتھ میں ٹرکی, طیب اردوغان اور ایجپٹ کا کردار. اچھا حسن صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے اسرائیل کا دعویٰ بھی آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, تو ایران کے جو نیوی کمانڈر ہیں علی رضا, ان کو بھی شہید کیا گیا ہے. اس سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں تو اس سے مایوسی ایک طرح کی پھیل رہی ہے. آپ نے مجھے تذکرہ کیا کہ اسرائیل کے جو ہے کردار پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے, وہ یہ مذاکرات جو ہے سبوتاز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ آج نیوی کا جو کمانڈر ہے ایران کا, وہ شہید ہو گیا ہے. جی بالکل, میں نے بھی خبر پڑھی, لیکن اس کی شاید کنفرمیشن اب تک نہیں آئی ہے کہ بندر عباس میں اٹیک میں جو تھے نیوی کے کمانڈر جو ہیں, IRGC نیوی کے کمانڈر شہید ہوئے. لیکن دیکھیے ایران کی نیوی ویسی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں. دے ہیو اسمالر بوٹس, جہاز تھوڑے ہیں, اسمال سبمرینز ہیں جو کہ شیلو واٹرز میں انڈیٹیکٹڈ چل سکتی ہیں شط العرب میں. تو ایران کی نیوی کی وہ کنڈیشن نہیں ہے, اور ایران کا اسٹرکچر انہوں نے اپنی IRGC کا ایسا بنایا ہے کہ کسی کمانڈر کے مرنے سے بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. اور یہ ہم لوگ بار بار باتیں کرتے ہیں کہ ایران نے اس بیٹل کو اپنی لاسٹ بیٹل کے طور پہ لکھا ہوا ہے, ریہرس کیا ہوا ہے, اور SOPs ڈرون ہیں کلیئر. جیسے دیکھیے ٹاپ کمانڈرز جب مرے پہلے اٹیک میں 28 فیبروری کو, اس کے بعد ایران کا پلان نہیں چینج ہوا, وہ پلان چل رہا. اس کے بعد بھی کتنے لوگ مرے ہیں, جیسے اویس صاحب کہتے ہیں کہ 8,000 ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. ابھی میں آج سن رہا تھا کہ انہوں نے مشہد کو بھی ہٹ کیا, کرج جو تہران سے قریب ہے اس کو بھی ہٹ کیا, شیراز کو بھی ہٹ کیا. تو ایک طرف امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنی ایئر پاور کی سپیریورٹی پہ وہ کر رہے ہیں, دوسری طرف ایران جو ہے اس کے ایکشنز نے مڈل ایسٹ کو اور ورلڈ کو اکنامک تباہی کے دہانے پہ پہنچا دینا اگر یہ جنگ زیادہ چلے گی. دیکھیے ہرمز کو بلاک کرنا آسان ہے, ابھی تک ایران نے مائنز نہیں بچھائی ہیں, اسی لیے پاکستانی جہاز یا 2-4 جہاز اس میں سے نکل رہے ہیں. جیسے ہی خراب وقت آئے گا ایران ہرمز کو مائن کر دے گا. اچھا, ڈی مائننگ کے لیے ابھی تک کوئی قریب جہاز موجود نہیں ہے. جاپان کے پاس کیپیسٹی ہے, لکڑی کے حل والے جہاز ہوتے ہیں. تو آل ان آل نیوی, اچھا ایران نے کچھ عرصہ پہلے, جنگ سے تھوڑے دن پہلے, رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے اسی ہرمز کے اوپر پریکٹس کی تھی, نیول ایکسرسائزز کی تھی. اب میرے خیال میں وہ اپنے پلان کو فائن ٹیون کر رہے تھے یا اسی طرح کے کوئی ڈرل کر رہے تھے. آل ان آل لگتا ایسا ہے کہ ایران پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا. ایران میں ایک تو ان میں جذبہ شہادت بہت زیادہ ہے, IRGC کا. میرے نزدیک ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ سیکیورٹی وغیرہ میں بلیو نہیں کرتے. میں ایران میں 3.5 سال رہا تھا, مجھے بڑی فیلنگ ہوتی تھی کہ ان کا جو ڈرگ والا تھا, اینٹی ڈرگ والا, اس سب سے زیادہ شہادتیں 2,500 ان کے لوگ 2000 سے پہلے شہید ہو چکے تھے اینٹی ڈرگ ایفرٹس میں. لیکن جو ان کا ہیڈ تھا وہ اکیلا ایک چھوٹی سی گاڑی میں گھومتا رہتا تھا. اسی طرح سے ان کے فوجی تھے. تو وہ لوگ سیکیورٹی سے زیادہ یہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ پریفر کرتے ہیں رادر کہ وہ شہادت کی طرف جائیں. تو یہ جو IRGC کے کمانڈر ہیں, ان کا کنفرم ہو جائے گا کل تک کہ ان کا کیا ہوا ہے, whether he was there or not, کیونکہ اسرائیلیوں نے تو کوشش کی تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ایرانیوں نے کی ہے یا لیسن سیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم ہوا تھا یا ارلی پارٹ آف دس کانفلکٹ میں
جو جاسوسی کا نظام تھا موساد کا، جس میں انڈینز بھی تھے، جس میں افغانی بھی تھے، اور وہ پن پوائنٹ کرتے تھے، اب وہ صورتحال نہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو کی کویسچن ہے اب، وہ چاہے وہ آپ نیگوسیشن میں جائیں یا وار کی لینتھ میں جائیں، نو بڈی ریئلی نوز کہ ایران کے پاس کتنے ڈرون اور کتنے بڑے والے یہ میزائل. اب ایران جو میزائل یوز کر رہا ہے، چاہے وہ خیبر شکن ہو، چاہے وہ سجل ہو یا عماد ہو، دے آر ہائپرسونک. وہ ابھی انہوں نے ہٹ کیا ہے کہ امریکن سپلائی شپ کو، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو انٹرسیپٹرز آ رہے تھے وہ ڈوب گئے. اور یہ میرے خیال میں امریکہ کے لیے اور اس وار کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انٹرسیپٹرز ڈوب گئے ہیں باب المندب کے قریب. اور اب امریکہ کے لیے جنگ کنٹینیو کرنا تھوڑا سا مشکل اور ہو جائے گا. جی مشکل ہو جائے گا. سائڈ پہ پریشر ہے. حسن صاحب، اور یہ جی 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 چل جی جی بس میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ دونوں طرف سے پریشر ہوگا نیگوسیشن سے ایٹ لیسٹ سیز فائر کی طرف آنے کا. اچھا سیز فائر کی طرف آئیں گے اویس صاحب. پیس ڈیل میں تو ٹائم لگے گا. جی جی اویس صاحب، جیسے حسن صاحب نے کہا ایران چاہ رہا ہے کہ رشیا گارنٹیئر بنے، تو اسرائیل امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دو ہیں ایران کے ساتھ، ایران کی نظر میں انٹرنیشنل گارنٹیئر، وہ ہے رشیا اور دوسرا چائنا. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے جو ابھی تیل الاؤ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ آج جن کو ہم الاؤ کر رہے ہیں، ان کو پرمیشن دے رہے ہیں اپنا ہرمز سے ویسل گزرنے کی اور تیل کی ترسیل کی، تو اس کا آپ جو ہے ہمیں معاوضہ جو ہے وہ یوان میں دے دیں. اور بہت بڑا ٹریڈ کا ان کے ساتھ ہے اور ایک اعتماد بھی ہے. جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب کہ سیکیورٹی کے معاملے میں جو افریقہ کے اندر بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی اس کا زیادہ تر انتظام یا جو بھاگ دوڑ ہے وہ رشیا سنبھالتا ہے، اور ان کی اسٹرانگ ان کی ہسٹری بھی ہے، اور چائنا بیٹل فیلڈ کے اندر نہیں ہوتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سمبولک وکٹری چاہتے ہیں اور ایک ایسی گارنٹی چاہتے ہیں، انٹرنیشنل گارنٹی، کہ وہ جب واپس اپنے ملک جائیں، اپنے عوام جائیں، کہ 90 ملین لوگ ہیں، کہ جب وہ جائیں، اس اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے، ابھی تو ifs اینڈ بٹس بہت ہیں، اگر مگر، چونکہ بہت سارے مراحل ہیں وہ طے کرنے ہیں ان مذاکرات کو، ان میسیجنگ کو. یہ جو میسیجز ہیں ان کو مذاکرات کے اندر کنورٹ کرنا اور پھر اس کے اندر سے کوئی نتیجہ برآمد کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت مراحل ہیں. ایک میں آپ کو اور اپنے آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو خبر دیں، وہ یہ کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل کا ایک اسیسینیشنز کا، ایلیمینیشن کا ان کی ایک پوری تاریخ ہے اور انہوں نے 12 کیا ہے، تو اگر کہیں مذاکرات آتے ہیں یا مذاکرات کے دوران تو انٹرمیجریز نے جو بیچ میں میسیجنگ کر رہے ہیں، انکلوڈنگ سارے جو 3 ممالک ہیں، انہوں نے امریکہ کو یہ کنوے کیا ہے کہ وہ انشور کرے کہ وہ شخصیات جو نیگوسیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے، ایرانی شخصیات جو مذاکرات کر سکتی ہیں، جس میں عباس راغچی کا نام بھی ہے، جس میں غلیباف کا نام بھی ہے جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، اور 2-3 نام ہیں، کہ ان کی ایلیمینیشن یا ٹارگٹ ان کو نہیں کیا جائے. تو یہ ایک انہوں نے پہلے سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ عام زبان میں کہ پہلے سے FIR کٹوائی ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہو اور اس سے پہلے آپ جو ہے، جس طرح لاریجانی کو انہوں نے کیا کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت، ایک بڑی سیکیورٹی شخصیت جو دنیا کے ساتھ بات کر رہے تھے، کرنا چاہتے تھے، اور چیف نیوکلیئر نیگوشیٹر بھی تھے ایک زمانے میں ایران کے، ان کو شہید کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ ایک نازک مرحلے میں ہے، لیکن نیگوشیٹنگ ٹیبل کے علاوہ، مذاکراتی میز کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر میں تھوڑا سا ایران ذرا ہچکچا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمیں کوئی ٹھوس اقدام کر دیں. ہم تو بقول ان کے، انہوں نے تو ایک کہا ہوا ہے کہ ہم نے تو ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس جنگ کو ہم طول دیں گے. یہ انہوں نے تو ان کو ایک کوئی کنکریٹ کوئی ان کو چاہیے کہ کہیں نہ کوئی گارنٹی ہو جائے، کوئی سٹیپ ایسا ہو جائے جس سے
وہ اپنی آڈینس کو، اپنے ملک کے اندر عوام کو یہ بتا سکیں کہ وہ مذاکرات پہ تو آئے ہیں لیکن مذاکرات سے کچھ لے کے بھی جا رہے ہیں. تو دونوں فریقین کو، امریکہ ہو یا ایران، گیو اینڈ ٹیک پہ ہوگا. مذاکرات پہ جب آئیں گے تو ان میکسیملسٹ پوزیشن سے، ان ایکسٹریم پوزیشن سے فلیکسیبلٹی جو ہے وہ لچک دکھانی ہوگی. اس کے بغیر یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر تو ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ ایسی جو پوری دنیا کو لپیٹ میں اس وقت اکنامک ریسیشن کے آپ کو شاکس نظر آ رہے ہیں، اور کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو بارود کے بادلوں کی لپیٹ میں آ جائے. اچھا حسن صاحب، ہمارے پاس ٹائم کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کم ہے. میں مختصر یہ بتائیں کہ ابھی جیسے ٹرمپ صاحب کا، آج پریزیڈنٹ صاحب کا امریکہ کا وہ بیان سامنے آیا کہ میری ترجیحات کوئی اور ہیں، ابھی ایران جنگ کی وجہ سے میں ان پہ توجہ نہیں دے سکتا، اور ایک طرف دھمکیاں دے رہے ہیں مختصر ٹائم ہے ایران جو ہے وہ بات چیت کرے، جنگ بندی کرے. تو یہ سفارتکاری جو لینگویج میں یہ جو ایک طرف دھمکیاں آ رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ترجیحات کچھ اور ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب کو جیسے اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، ٹرمپ صاحب کو اب اس وار سے ایگزٹ چاہیے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں، جو ان کا مین بیک بون تھا ڈیفنس کا اگینسٹ ایران، وہ ختم ہو رہے ہیں. میں بالکل کلیئر ہوں، اس دوران یہ کوریا سے تھرڈ سسٹم اٹھا لائیں، کافی انٹرسیپٹر سے انہوں نے گلف سے اٹھائیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں وار کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ گلف کنٹریز کی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ دیا تھا، اور جب ڈیفنس کا وقت آیا تو اسرائیل کا ڈیفنس پرائم ہو گیا. تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت جلدی اس وار سے ایگزٹ کرنا ہے. میں نے جیسے کہا تھا کہ پرسوں ان کے خلاف ایک میجر وہ ہو رہا ہے پروٹیسٹ، اس میں جا کے ان کو کچھ دکھانا ہے، وہ اور کچھ شو کرنا ہے کہ بھی ہم کامیابی حاصل کر کے آئے. تو وہ کامیابی کہاں ہے؟ ابھی تو 2000 میرین ہے، 5000 میرین وہ انہوں نے ساؤتھ چائنا سی سے شفٹ کرنے، وہ پتہ نہیں کب پہنچیں گے. تو اور اگر گراؤنڈ انویژن شروع ہوا اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں باڈی بیگز جانے لگ گئے امریکہ، تو پھر ٹرمپ صاحب کو اپنی نوکری بچانی بھی مشکل ہو جائے گی. تو اس میں بڑا کرٹیکل ہے ٹرمپ صاحب کے لیے کہ بیفور 28 یا بیفور دس اینڈ آف دا ویک وہ کوئی اپنی پروگرس دکھائیں اور ملک کو بتائیں کہ بھی میں نے یہ جنگ جیتی ہے، یا میں نے ایک بڑا خطرہ امریکہ سے ہٹا دیا. دیکھیے، امریکہ کو تو خطرہ تھا ہی نہیں. ایران کا کوئی میزائل امریکہ نہیں پہنچ سکتا. جس ملک کا پہنچ سکتا ہے اس کے لیے وہ کچھ کرتے نہیں، وہ ہے نارتھ کوریا. ان کو 15 ہزار کلومیٹر رینج کے میزائل ہیں، اس پہ کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو ہم اس کو، ہمارے لیے ٹرمپ صاحب کا یہاں سے بھاگنے کے لیے وہ اپنے گول پوسٹ شفٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ہم سکسیسفل واپس آئیں. اچھا حسن صاحب، آج اویس صاحب، حسن صاحب کی باتیں سنی. آج اسلام آباد میں اہم بیٹھک ہوئی ہے، کیا کوئی اس حوالے سے آپ کے کوئی ناظرین کو بریکنگ نیوز دینا چاہیں؟ نہیں، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آگے کیسے قدم بڑھائے جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آرکیسٹرا اگر آپ دیکھیں نا، تو آرکیسٹرا کی ایک ہارمنی ہوتی ہے، اور جو میوزک ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کس انسٹرومنٹ کو بجانا ہے اور کس طرح ہونا ہے. تو یہ جو اس وقت ہائبرڈ نظام ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اندرونی سیاست کے لیے شاید یہاں پر بہت تحفظات ہوں لوگوں کو، لیکن یہ بین الاقوامی طور پہ جو ہے، جو اسٹریچر، گلوبل اسٹریچر جو انہانس ہوا ہے، اپ گریڈیشن ہوئی ہے پاکستان کی پروفائل کی، وہ ایک طرح سے جو ہارمنی ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر، اس کی وجہ سے. تو آج کی جو بیٹھک ہے اس کے اندر بات ہوئی ہے کہ آگے اقدامات کیسے اٹھائے جائیں. سارے لوگ ایک پیج پر ہیں، اور ایک جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس کے اندر خود اعلیٰ قیادت جو ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، خود اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ہوں. آپ دیکھ لیں کہ جتنے رابطے ہو رہے ہیں، جو فون پہ بات چیت ہو رہی ہے، سارا کچھ 24 گھنٹے جو ہے فارن آفس اس وقت
ہمیں بہت تحفظات ہوتے تھے کہ بھائی فورن پالیسی کیا کر رہی ہے, فورن آفس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹھک کے اندر ایک ساری جو اپنے پوائنٹس ہیں, نکات ہیں, ان کو ایک جگہ پہ لے کر آنا ہے اور پھر آگے قدم بڑھانا ہے. تو آگے قدم وہی بڑھے گا کہ کیا مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور اس میں کون کون آئے گا, اور میرے خیال میں یہی بات چیت ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بریکنگ نیوز کے بجائے اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ مذاکرات ہی ایک واحد حل ہے اس وقت, اور اسی کی کوششیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں, سعودی عرب ہو, یو اے ای ہو, بحرین ہو, قطر کے امیر, ان سے بھی بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں ان سے بات ہوئی ہے, اور ان سارے ملکوں کا ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دن بہت اہم ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ اسی کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو کبھی امکان یہ ہے کہ وہ شاید اسلام آباد. اویس صاحب مختصر اس کے جواب میں سوال کروں گا, امریکہ کے جو سیکیورٹی اڈے ہیں وہ مڈل ایسٹ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے, مختصر کیا اس میں ہمارا رول کیا ہو گیا فیوچر میں, مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا ہوگا؟ سوال بڑا ہے لیکن مختصر. ہاں نہیں بالکل. دیکھیں حسن صاحب نے بھی اشارہ دیا تھا اپنے تجزیے کے اندر اس سے پہلے, یہ ایک نئی دنیا بدلے گی جب یہاں یہ تنازع ختم ہوگا, تو ایک نئی دنیا جنم دے گی. اور جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل جو میپ ہوتا ہے وہ مشرق وسطیٰ کا, خلیجی ریاستوں کا, اس خطے کا, دنیا کا, اس کے اندر بہت بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. اور اس کے اندر شاید جب یہ ختم ہوگا تو خلیجی ممالک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو ایران نے جو ان پہ حملے کیے ہیں اس کے بعد یہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے عوض جو یہ سیکیورٹی امبریلا ان کو چھتری لی تھی انہوں نے امریکہ کی, کیا یہ باعث تحفظ ہے یا باعث پریشانی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے گلف کنٹریز کی, اس کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا, اور ایران کے ساتھ بھی جو ان کے تحفظات ہیں, ایران کے ساتھ کس طرح وہ کو ایگزسٹ کریں گے, وہ بھی ایک فریم ورک نیا جنم دے گا. 90 بلین ایران کے لوگ ہیں پاپولیشن, اور 27 ملین جو لوگ ہیں وہ پورے خلیجی ممالک کے دوران ہیں. تو ایک آپ کو توازن دیکھا ہے, اور ماضی کے اندر ایران کے کوئی بہت اچھے تعلقات خلیجی ممالک کے ساتھ نہیں رہے ہیں, لیکن قطر نے بہت زیادہ خیر سگالی کا موقع دیا ہے. دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے حد سے آگے بڑھ کے ریسٹرین یا تحمل کا مظاہرہ کیا. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں, اس مذاکرات کے بعد, اس تنازع کے خاتمے کے بعد, جنگ کے خاتمے کے بعد یہ جب ہوگا تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی مشرق وسطیٰ میں بھی, خلیجی ممالک کے اندر بھی, اور اس پورے خطے کے اندر. اویس توحید صاحب, حسن حبیب صاحب اॻूणो सफ़ारतकार असां सां गॾु हुयो, ऐं उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी. हिन जो चवणु आहे त जंग बंदी थियणु घुरिजे फौरी तौर ते, ऐं जेके ॻाल्हियूं जेके अमेरिका ईरान जूं थियणियूं आहिनि उहे इस्लामाबाद में इहे हिन वक़्तु इम्कान इहे आहिनि त इस्लामाबाद में ई थींदियूं. ऐं इहो बि इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थियो तजज़िया निगारनि जो त ईरान जेको आहे हिन वक़्तु जेकी इंटरनेशनल गारंटी चाहे पियो, उहा रशिया ऐं चाइना जी गारंटी चाहे पियो त फ्यूचर में जेके ईरान ते इसराइल अमेरिका जा हमला न थियणु घुरिजनि. पंहिंजे मेज़बान वहीद राजपर खे ॾींदा. वार रूम स्पेशल ट्रांसमिशन मां इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.